بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو اگلے 48 گھنٹے ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوفناک ہونے والے ہیں اس خطے کے لیے، ایران کے لیے۔ امریکہ نے ایران کو 10 دن کا ٹائم دیا تھا، 8 دن گزر گئے ہیں اور اب یہ بات دوبارہ یاد کروا دی ہے ایران کو کہ اگر آپ ابنائے ہرمز نہیں کھولیں گے اس کے بعد ہم آپ پر بہت ہی سخت سٹرائک کریں گے۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس طرح کے بیانیے بھی سامنے آئے تھے کہ یہ جو تیل ہے یہ یورپ کے لوگ جو ہماری ہیلپ نہیں کر رہے، اور بھی کنٹریز کو امریکہ نے ہیلپ کا کہا تھا جنہوں نے انکار کر دیا تھا، تو امریکہ نے کہا ہے کہ آپ کو آئل چاہیے آپ خود کھلوا لیں، کیونکہ ہم 2 ہفتے بعد اس جنگ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اب پھر انہوں نے کہا ہے کہ 8 دن گزر گئے ہیں اور 48 گھنٹے بعد ہم ایران پر بہت ہی سخت سٹرائک کریں گے، اور اب صرف 2 دن کا وقت رہ گیا ہے۔ تو صورتحال کافی زیادہ خوفناک ہونے والی ہے، کافی زیادہ سیریس ہونے والی ہے، اور ہر طرف اس وقت ہائی الرٹ چل رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اس وقت حالات کافی زیادہ خراب ہیں۔ ایک طرف بھارت جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، اور اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ پورا کا پورا جو خطہ ہے وہ جنگ کی زد میں ہے، آگ کی زد میں ہے، اور پاکستان جو مذاکرات کروا رہا تھا وہ مذاکرات بھی ناکام ہو گئے۔ ایران کو پاکستان کے اوپر یقین نہیں ہے، پاکستان کی جو آپ یہ سمجھ لیں موجودہ نظام ہے، پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، اس پر کسی کو بھی یقین نہیں ہے۔ ایران کو بھی نہیں ہے، یو اے ای کو بھی نہیں ہے، سعودی عرب کو بھی نہیں ہے، امریکہ کو بھی نہیں ہے، اور اسرائیل کی توقعات پر بھی یہ پورا نہیں اترے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب صرف 2 دن کا وقت رہ گیا، اس کے بعد امریکہ بہت ہی خوفناک حملے کرنے والا ہے ایران کے اوپر، یہ بات امریکہ نے پہلے ہی بتا دی ہے۔ اور اس وقت جو خبریں سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی، جو ایران کا صوبہ ہے خوزستان، وہاں پر جو امریکی پائلٹ گر گئے تھے، 2 جہاز کریش ہو گئے تھے، ان کی تلاش میں امریکہ نے یہ جو ریسکیو آپریشن تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری جو فضائی پاور ہے وہ اس وقت ڈومینیٹ کر رہی ہے، اور جس طریقے سے ہم نے ریسکیو کیا، اور انہوں نے اس آپریشن کو اب تک کا سب سے مشکل آپریشن قرار دیا ہے، جہاں بڑی مشکل سے انہوں نے 2 جو پائلٹ تھے، دو جو جنرل تھے، ان کو ریسکیو کیا ہے کامیابی سے۔ حالانکہ اگر یہ جو 2 پائلٹ گرے ہیں نیچے، اگر امریکہ انہیں ریسکیو نہ کر پاتا تو امریکہ کی آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے سامنے بہت ہی زیادہ ذلت ہونی تھی، پوری دنیا کے سامنے امریکہ نے رسوا ہو جانا تھا۔ لیکن ابھی خبریں یہی سامنے آ رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ہم نے وہ جو 2 پائلٹ تھے انہیں ریسکیو کر دیا ہے۔ اور وہ کس طرح کیا ہے، حالانکہ جب وہ نیچے گرے اس کے بعد 40 سے 48 گھنٹے وہ زمین کے اندر ہی رہے، اس کے بعد امریکی فوجی بھی وہاں اترے، اور کافی لمبا یہ آپریشن چلا۔ حالانکہ پہلے یہ لوکیشن ہی فائنڈ آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے، پہلے انہوں نے لوکیشن کو فگر آؤٹ کیا، اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، اسپیشلی جو نیو یارک ٹائم ہے، انہوں نے تو بڑا ہی حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو مقامی لوگ تھے انہوں نے شیلٹر دیا ہے، شیلٹر دیا ہے ان پائلٹس کو، انہوں نے ہیلپ کی ہے، اس کے بعد ہی بلکہ انہوں نے اپنی جان کا آپ یہ سمجھ لیں کہ رسک لیا ہے کہ انہوں نے ہیلپ کی، اور اس کے بعد امریکی فوجی وہاں اترے ہیں اور وہاں سے بٹھا کے وہ لے کر گئے ہیں۔ حالانکہ اس میں امریکہ کے بھی 3 سے 4 جہازوں کا نقصان ہوا ہے، ان کے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو 2 بڑے ہی ٹیکنالوجی بڑے ہی ہائی فیچرز والے جو ان کے جہاز تھے وہ زمین پہ اترے۔ حالانکہ یہ وہ والے جہاز ہیں جو ڈرٹ کے اندر، مطلب کسی بھی سرفیس کے اوپر یہ جہاز لینڈ کر سکتے ہیں، وہ والے جہاز انہوں نے منگائے، اور 2 جہاز انہیں وہاں پر ہی جلانے پڑے، یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ تو پھر تیسرا جہاز آیا، اس میں بڑی تعداد میں وہاں کیونکہ فوجی زمین پر اترے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے وہاں سے بٹھا کر یہ لے کر گئے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی عوام کو مبارکباد دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم جو ہیں سپر پاور ہیں، کسی وجہ سے ہیں، اور ایران کے اوپر ہم نے یہ جو آپریشن تھا یہ اب تک کا سب سے مشکل آپریشن تھا، جہاں سے ہم نے 2 جو ہمارے فائٹر پائلٹس تھے انہیں ہم نے ریسکیو کیا ہے۔ تو یہ اب تک کا سب سے چیلنجنگ جو آپریشن تھا وہ یہی تھا۔ اور جہاں پر ایران یہ کلیم کر رہا ہے، انہوں نے کچھ جو جہاز جو گرے ہیں ان کا جو ملبہ تھا ان کی تصویریں بھیجی ہیں، تو ایران اگر یہ پکڑ لیتا تو اس کے بعد تو امریکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی زیادہ رسوا ہو جاتا پوری دنیا کے سامنے ہی کہ یہ کس بات کا سپر پاور ہے۔ لیکن امریکہ نے یہ سکسیسفلی کر دکھایا ہے کہ ہم نے وہاں سے اپنے جو فوجی ہیں 2 جو پائلٹس ہیں انہیں ریسکیو کر لیا ہے۔ دوسری جانب آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اوپر اس وقت کافی زیادہ دباؤ ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان اور یو اے ای کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور دوسرا انڈیا جو ہے وہ بھی اب سوچ رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ پاکستان چاروں طرف سے آپ یہ سمجھ لیں کہ گھرا ہوا ہے، دشمنوں سے گھرا ہوا ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، افغانستان بھی کسی وقت بھی اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ لگتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان نے افغانستان کا 400 بندہ مارا ہے، تو افغانستان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی انڈیا کو سپورٹ کرے گا،
اور وہ اس لیے کرے گا کیونکہ پاکستان جو ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بگرام ایئر بیس امریکہ کو دلوانے کے لیے پاکستان کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور کوشش کی ہے لیکن ناکام ہو گئی ہے، اور افغانستان کے اندر انہوں نے 400 لوگوں کو مار دیا ہے پچھلے دنوں، جہاں پر کافی سارے ایک ہاسپٹل کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور وہاں پر کافی سارے لوگ مر گئے ہیں۔ تو اگر انڈیا اس جنگ میں کودتا ہے اور پاکستان کے اوپر حملہ کرتا ہے، کیونکہ پاکستان نے بھی قرضہ بھی واپس کرنا ہے UAE کو، چائنا کو بھی، ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار، یہ جب چائنا گئے اور ان کی جو عزت افزائی ہوئی اور جس طریقے سے انہیں ٹریٹ کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اب پاکستان کے اوپر بالکل بھی کوئی انویسٹ نہیں کریں گے، اور اس وقت خبریں یہی سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا نے بھی کہا ہے ہمارے جو ڈیوز رہتے ہیں وہ آپ ہمیں واپس کریں، اور یہ جو انویسٹمنٹ چائنا نے کی ہے، یہ جو قراقرم ہائی وے ہے، انہوں نے کہا ہم اس پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ سارا کا سارا جو چائنا یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ہم افغانستان کے اوپر بھی انویسٹ کریں گے اور ہماری ایک اچھی پٹی بن جائے گی، لیکن پاکستان کو عزت راس نہیں آئی، اور میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں یہ بات آپ کو بتائی تھی، جنرل باجوہ نے ہی یہ کہانی شروع کر دی تھی کہ چائنا کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں اور امریکہ کو اس خطے کے اندر لاتے ہیں تاکہ امریکہ جو ہے اس خطے کا کنٹرول سنبھال سکے۔ تو چائنا کو جب انہوں نے سائڈ لائن کیا ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ چائنا کو بھی بھول گئے، حالانکہ چائنا نے بہت بھاری انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، وہ گوادر کے اندر بھی ان کا بہت ہی زیادہ انفلوئنس ہے، اور بہت ہی اہم بندرگاہ ہے پاکستان کی، آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کا فیوچر ہے گوادر، تو وہ چیزیں بھی انہوں نے گوا دی ہیں۔ تو اس کے بعد ابھی اگر ہم موجودہ صورتحال پر نظر رکھیں تو پاکستان اس وقت بہت ہی بری طرح دباؤ میں ہے۔ UAE کو انہوں نے 2 سے 3 ارب کا قرضہ واپس کرنا ہے، سعودی عرب کی توقعات پر یہ پورا اتر نہیں رہے، ان کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ تھا، حالانکہ معاہدے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس حوالے سے تو کسی نے کوئی بات بھی نہیں کی، پارلیمان کے اندر اس حوالے سے کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہ کس حوالے سے یہ معاہدہ ہے، حالانکہ مکہ اور مدینہ کی یہ جو حفاظت ہے وہ چلیں اچھی بات ہے، وہ سعادت جو ہے وہ اللہ نے امریکہ والوں کو بھی دی ہوئی ہے، وہ مسلم بھی نہیں ہیں، وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، یوکرائن والوں کو بھی دی ہوئی ہے، اور کافی سارے اور جو کنٹریز ہیں ان کو بھی دی ہوئی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہے، حالانکہ یہ جو ایران ابھی سٹرائک کر رہا ہے سعودی عرب کے اندر، ان کے جو بیسز ہیں امریکہ کے ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، تو کیا اس چیز کا بھی اس میں یہ شامل تھا ایگریمنٹ کے اندر کہ اگر ایران امریکہ کے ایئر بیسز کو مارے گا تو اس صورت میں بھی پاکستان جو ہے حملہ کرے گا ایران کے اوپر؟ یہ بات میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا پتہ ہو سکتی ہو، کیونکہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے صاف طور پر یہ بتا دیا ہے، سینئر صحافیوں سے جب انہوں نے میٹنگ کی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کے بعد یہ ہماری مجبوری بن جائے گی کہ ہم بھی ایران کے اوپر سٹرائک کریں اور ایران کو اس کے بعد نقصان ہم پہنچائیں گے، لیکن ایران چاہتا ہے پاکستان نیوٹرل رہے۔ اب ایران کی بھی جو قیادت ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ نہیں چاہتی کہ مذاکرات ہوں، کیونکہ پاکستان جو ہے مذاکرات کروانا چاہ رہا تھا، پچھلے دنوں یہ خبر بہت ہی زیادہ گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا پر، اب اس کے سارا جو شور شرابہ تھا، اس کی جو ہائپ تھی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان اس طرح کا کردار ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایران کی سپریم لیڈرشپ ہے اس کو بالکل بھی یقین نہیں ہے پاکستان پر، کیونکہ پاکستان جو ہے سب سے بڑا حمایتی ہے، ڈالر کا بھوکا ہے، اور ویسے بھی ہمارے ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو ڈالرز کے لیے ہمارا جو ہے ایمان بک جاتا ہے، پاکستان جو ہے اپنی ماں باپ کو بھی بیچ سکتا ہے، تو اس وجہ سے ایران کو جو ہے وہ بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ حالانکہ امریکہ کے جو لیڈرشپ تھی وہاں سے وہ لوگ تیار تھے مذاکرات کرنے کے لیے، اسلام آباد آنے کے لیے، لیکن ایران کو پتہ تھا ہماری جو پن پوائنٹ جو لوکیشن ہے وہ پتہ چل جائے گی، جیسے ہی ہم کوئی فون کریں گے کوئی رابطہ شابطہ ہوگا، اور اسی طرح امریکہ نے ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا ہے، علی خامنہ ای کو ٹارگٹ کیا ہے، علی لاریجانی کو ٹارگٹ کیا ہے، اور بڑے بڑی جو ان کی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایلیٹ جو لیڈرشپ تھی اس کو امریکہ نے ختم کیا ہے، تو اب اور وہ رسک نہیں لینا چاہ رہے، اس لیے ایران کی جو لیڈرشپ ہے اسے اب کسی پر بھی یقین نہیں ہے، اور امریکہ جو ہے عارضی سیز فائر کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران نے کہا ہے عارضی سیز فائر ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے، ہم جنگ کے اندر ہیں اور ہم سیز فائر بالکل بھی نہیں کریں گے، جنگ آپ نے ختم کرنی ہے، ہماری کچھ ڈیمانڈز ہیں وہ آپ پوری کریں گے، اس کے بعد جنگ جو ہے بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب نیا ہرمز پوری دنیا کے لیے کھولا ہے سوائے ان ممالک کے جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، تو اس صورت میں بات یہ ہے کہ ایک تو امریکہ کے جو ایئر بیسز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر انہیں وہاں سے فوری طور پر ختم کیا جائے، یہ ایران کی ڈیمانڈ ہے، اور دوسرا جو ایران کا نقصان ہوا ہے ازالہ وہ بھرنا پڑے گا امریکہ کو، کیونکہ پہلی جو سٹرائک انہوں نے کی ہے وہاں پر انہوں نے 300 بچیوں کو مار دی، اور ہمارے ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے نامزد کیا ہوا ہے ایک ایسے بندے کو جس کا نام ایپسٹین فائل کے اندر 38,000 بار اس کا نام آیا ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ، یہ انہیں نوبل انعام دینا چاہتے ہیں، تو ایران ایک ایسے کنٹری پر کیسے یقین کر سکتا ہے، ایک ایسے پرائم منسٹر پر؟ ہمارے ملک کا جو موجودہ پرائم منسٹر ہے
وہ ایک ایسے بندے کو نامزد کر رہا ہے نوبل انعام دینے کے لیے جس نے ایران کے اندر 300 بچیوں کو مار دیا. اوورآل ایران کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ 2000 لوگوں کو انہوں نے مار دیا. اب تو اس سے بھی زیادہ اباب ہو گیا ہوگا. اور ایپسٹین فائل کے اندر اس بندے کا نام 38,000 بار ہے. تو اس صورت میں ایران کسی صورت بھی یقین نہیں کر سکتا پاکستان کے اوپر، کیونکہ پاکستان کی لیڈرشپ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. یہ جوتے پالش کرنے والے ہیں، یہ نوبل انعام دینے والے ہیں، یہ ملک کی سالمیت کا سودا کرنے والے ہیں. انہوں نے پاکستان کو کوئی حال نہیں چھوڑا. پاکستان کی جو عوام ہے اس کا خون چوسا ہے انہوں نے. پیٹرول کی قیمتیں اب آپ کے سامنے ہی ہیں. پہلے جو ہے قیمتیں بڑھا کے اس کے بعد تھوڑی سی کام کر کے ہم یہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے پاکستان کی عوام پہ. یہ ان کا بزنس آئیڈیا ہے، خسارے پورے کرنے ہیں انہوں نے. اور اب UAE نے بھی ان سے قرضے مانگ لیے ہیں کہ اب آپ ہمیں قرضے واپس کریں، کیونکہ ان کی توقعات پر بھی پورا نہیں اترا. یہ توقعات پر یہ کسی کی بھی نہیں اترا، نہ سعودی عرب نہ UAE. غزہ پیس آف بورڈ انہوں نے سائن کیا، وہاں بھی یہ فوجی بھیجنا چاہ رہے تھے. اور اس کے بعد یہ جنگ جو خطے کے اندر آ گئی ہے، اسرائیل اور امریکہ نے یہ جنگ شروع کی ہے. تو اس صورت میں پاکستان جو اس وقت کافی زیادہ دباؤ میں ہے. ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اگر یہ سارے ملک، یہ جو پڑوسی ممالک ہیں، یہ سارے مل کے پاکستان پر سٹرائک کرتے ہیں، جس میں ایران بھی آ جاتا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایران بھی اس میں ہی ہے، کیونکہ پاکستان نے اس طرح کا کردار ادا نہیں کیا جس طرح پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. تو ایران، بھارت اور افغانستان، یہ تینوں مل کے پاکستان کو اچھا خاصا نقصان پہنچا سکتے ہیں ان فیوچر. اور اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، یہ جو بھارت ہے وہ پاکستان پر حملہ کرتا ہے، اور افغانستان جو ہے ایز آئی سیڈ کہ وہ ڈیفینیٹلی بھارت کو سپورٹ کرے گا. اور ایران کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ایران نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن آگے یہ جنگ شروع ہوتی ہے کیونکہ پاکستان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا حمایتی ہے. تو اس صورت میں ایران کو بھی آپ اپنا دشمن ہی سمجھیں. حالانکہ ایران کے ساتھ ہمارے بہت ہی اچھے تعلقات ہونے چاہیے. یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس میں ہمیں ایران کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کی قیادت نے ایران کو سپورٹ نہیں کیا ہے، مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کیا ہے. جتنے بھی مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں یہ سب کے سب مسلمان ہیں، لیکن یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ان کا آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہے. سعودی عرب چاہتا ہے کہ ہم ایران کو بالکل ختم کر دیں، ان کی کمر توڑ کے رکھ دیں. لیکن ایران جس طرح سروائیو کر رہا ہے، ایران نے جس طرح ریٹیلیٹ کیا، یہ کسی نے بھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا. ایران کے پاس کس طرح کے وسائل ہیں، ان کی جو میزائل کی ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے کافی زیادہ نقصان پہنچایا ہے اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی. اور امریکہ کو بھی یہ بات پتہ لگ گئی ہوگی کہ ایران کو ختم کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اور اگر ان کے فوجی زمین پر فار ایگزامپل اترتے ہیں اور لمبے عرصے کے لیے اترتے ہیں، تو ان کا سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا ایران کے اندر. ایران کوئی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایران کوئی کمزور ملک ہے. ایران اگر 36 دن سروائیو کرتا ہے، اٹس مین کہ ایران اگلے جو 6-7 ماہ ہیں اس میں بھی سروائیو کر سکتا ہے. ان کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے، اس طرح کے میزائل پاور ہے ان کے پاس. لیکن اگر پاکستان لڑتا ہے بھارت کے ساتھ اور ان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، پاکستان 1 مہینہ بھی سروائیو نہیں کر سکتا. یہ بات آپ میری لکھ کے لے لیں. وہ جو جنگ پاکستان، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ جو جنگ جیتی ہے، پاکستان نے وہ لڑی، وہ ہفتہ بھی وہ جنگ نہیں ہوئی. آپ یہ سمجھ لیں وہ جھڑپیں تھیں، وہ کوئی جنگ نہیں تھی. اگر صحیح جنگ ہوتی ہے پاکستان، آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 مہینے کی مار ہے. 1 مہینہ بھی پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا. پاکستان کے پاس اس طرح کا سرمایہ ہی نہیں ہے، پاکستان کے پاس وہ فنڈنگ ہی نہیں ہے. پاکستان کے پاس سب سے بڑی بات وہ پیسہ ہی نہیں ہے. ہماری معیشت تباہ ہے. اس وقت پاکستان کی عوام کو لالے پڑے ہوئے ہیں. اس وقت پاکستان کی عوام بھوک سے مر رہی ہے. جو مڈل کلاس آدمی ہے اس کی تنخواہ اتنی ہے اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور یہ ٹیکس کاٹ رہے ہیں. یہ جو انفلوئنسرز ہیں، اور پاکستان کی عوام ہر کسی سے لوٹ رہی ہے. اس وقت مہنگائی آپ کے سامنے نہیں ہے. کوئی بندہ بھی اس وقت سروائیو کر ہی نہیں سکتا پاکستان کے اندر، کوئی بھی شریف انسان، کوئی بھی غریب انسان. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دیہڑی دار، یہ جو مزدور طبقہ ہے، یہ کس طرح سروائیو کرے گا پاکستان کے اندر؟ آپ مجھے بتائیں اس بات کا. نہیں سروائیو کر سکتا کسی صورت بھی. اس وقت ملک کا جو نوجوان ہے اس ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں پر جابز نہیں ہیں، فیسلٹیز نہیں ہیں. ہمارے ملک کی جو ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز بھاجی، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ملک کی جو سب سے اہم چیز ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے، وہ ہمارے بریلینٹ مائنڈز ہیں. یہ جو بریلینٹ مائنڈز ہیں انہیں یہ یہاں سے باہر بھیجنا چاہتی ہیں. وہ وہاں سے پیسے بھیجیں گے اور ملک جو ہے اس طرح چلے گا. یہ ان کی سوچ ہے. اتنی گھٹیا مینٹلٹی ہے ان کی. یہ نہیں کہتی کہ ہم نے انہیں یہاں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہم نے انہیں یہاں فیسلٹیز دینی ہیں، وہ ہماری قوم کے لیے کام کریں گے، ہمارے ملک کا فیوچر ہے. وہ یہ سوچ ہی نہیں ہے ان کی. جب ان کی یہ سوچ ہی نہیں ہے، اور ہمارے جو آپ یہ سمجھ لیں آپ 5 سے 10% ہی ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پورے ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو اس صورت میں خطے کے اندر امن بالکل بھی نہیں آ سکتا. پاکستان کا آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی نیگیٹو رول ہے. تو حالات اس طرح بالکل بھی نہیں بدلیں گے. یہ کچھ بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا.
آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔